السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ ہماری آج کی لیسن میں ہوگی 1 سے 35 آیات تک، اور یہ نصف تک ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ربع سے نصف تک۔ مبارکہ کی جو ٹائم ہے نزول کا وہ ہے 9 ہجری، اور یہاں پر 8 ہجری میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، تو اس بات کو جو سمجھنا ہے ہم نے وہ یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے تو کہ اس کا نزول کا وقت اور اس کی مضامین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 630 کے بالکل شروع میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تحریک کا آغاز ایک بہت ہی ہمبل طریقے سے ہوا تھا۔ مسلمانوں نے تعلیمی انقلاب بیسیکلی برپا کیا، لوگوں کے اندر تبدیل کیے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو عادات اچھی سکھائیں، ان کو توحید سکھائی، ان کے اندر کے جو بھی ایک غلط عقائد تھے اس کے خلاف فائٹ کیا بیسیکلی پہلے تو اسلام کی تحریک نے۔ لیکن یہ ایک آغاز تھا کہ مسلمانوں کو ایک ٹیم مل جائے۔ جب مسلمانوں کو ایک ٹیم مل گئی، ایسے لوگ جو کہ اندر سے آپ کہہ لیں کہ مخلص تھے دین کے کاز کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تحریک کو سیکنڈ مرحلے میں لے گئے، اور وہ تھا سیاسی انقلاب۔ تو بیسیکلی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ معاشرے میں لانگ ٹرم کوئی چینجنگز لانا چاہتے ہیں تو وہ خالی تعلیم اور انسٹیٹیوشنز بنا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ محمدی انقلاب جو ہے وہ ایک سیاسی انقلاب تھا، اور سیاست میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر قدم رکھا، تو پھر جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے اور بھی بہت سے ہڈن دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی خارجہ پالیسیاں آپ دیکھیں، پھر آپ کی جاسوسی کے سارے سسٹم دیکھیں، پھر آپ کو ایز اے لیڈر اور فوج کا سپاہ سالار دیکھیں، اور اس کے بعد اس کا اینڈ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک انقلاب ہے اس کا دائرہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے بڑے وسیع پیمانے پر تبدیلی لے آئی اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ بلانگ کرتے تھے۔ آپ پہلے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کریں نا، کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ مردار کھا رہے ہیں، بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے باپ کی جو منکوحہ ہے یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں، اس سے شادیاں کر رہے ہیں، اور شراب پی رہے ہیں، جوا، اور اس طرح سے ان کی سوسائٹی میں کوئی ایسا برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کو لیا، ان کو تبدیل کر کے ایک نیا انسان بنا کے پھر ان کو ساتھ لگا کے پھر ان کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ نے شروع اینڈ سے کیا کہ جی ہم تلوار پکڑ لیں گے، جبکہ نہ کسی کی تعلیمی طور پر نہ ہی کسی کی اخلاقی طور پر کوئی تربیت ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی ضروری ہیں کہ بہرحال تعلیم کا انقلاب کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم سیاسی انقلاب برپا کریں گے، کہ اوبیسلی جو اصلاحات تعلیمی یا سیاسی اور اس کے بعد مذہبی اصلاحات جو اب نافذ ہونے لگی ہیں سورۃ التوبہ کی آیت کی سورہ مبارکہ میں، یہ امپاسبل تھیں اس وقت جب مسلمانوں کے پاس اس علاقے کی حکومت نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے تو مسلمانوں کو خود نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو جو یہاں سے بات بڑی امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاور کا حصول ایک اچھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں نا، تو ہر بندے کے اندر اتنی اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی سمجھانے سے بات کو سمجھ لے۔ بہت سے موقعوں پر پھر آپ کو بحالت یعنی کہ بزور طاقت لوگوں کو اپنی بات منوانی پڑتی ہے۔ تو فتح عظیم یہ بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، جس کو بہت ڈیٹیل میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف اتنا سا بتا دیں، اس کا پس منظر جان لیجئے کہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، لیکن 630 کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ جن کا ایلائڈ جو ایک ٹرائب تھا، جنہوں نے اس کے ساتھ اپنی اتحاد کیا ہوا تھا، بنو بکر، انہوں نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے کافی آدمیوں کو مار دیا۔ مسلمان اب اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اور کفار آہستہ آہستہ ان کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب پلڑا یہ نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ بنی ہے، مسلمانوں کا پلڑا اب بھاری ہو گیا ہے۔ اب جب پتہ چل گیا کافروں کو، تو ابو سفیان اس معاہدے کی تجدید کے لیے گیا مدینہ۔
تو اب دیکھیں کہ پہلے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، انتہائی آپ نے اس مصالحانہ پالیسی کا اختیار کیا، اور ان کے جارحانہ کمنٹس پہ بھی اور ان کی اس ایٹیٹیوڈ پہ بھی آپ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت آ چکی ہے، تو اب ابو سفیان خود آیا ہے اپنے معاہدے کی تجدید کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ یہ ہے سیاست کہ حکمت کے مطابق چلا جائے، کہ جو جس ٹائم پہ آپ نے ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے آ کے مسلمانوں سے ہیلپ کی درخواست کی، تو اس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بٹ ویئر وی آر لیڈنگ کوئی پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا جی ہم نے ایک جگہ پر جانے تیار ہو جائیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر وہ پہنچ گئے۔ جب مر الزہران کے مقام پر پہنچے، جو کہ رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی تھی، اور ایک ہفتے میں مکہ سے مدینہ کا سفر طے ہو گیا، اور مر الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو جب معلوم ہوا تو یہ اس وقت معلوم ہوا جب کوئی جاسوسی وغیرہ نہیں بھیجی جا سکتی تھی، تو مسلمان ان کی بے خبری میں ان کے سروں پہ جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو خوب بکھیر دیا اور کہا کہ اپنے لشکر میں آگ چلاؤ۔ اب جب 10,000 کا لشکر تھا اور خوب بکھیر کے ایک ایک بندے نے اس میں آگ جلائی، تو وہ اتنی روشنی ہو گئی کہ کافر جو تھے ابو سفیان، جب اس نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس کو فرسٹ آف آل تو ان کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ مدینہ سے لشکر آ سکتا ہے۔ ان کو تھا شاید ہم نے جو اپنے حلیف قبیلے کے ساتھ مل کر شرارت کی ہے تو بنو خزاعہ ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن جب باہر نکل کے دیکھا تو کہا اتنا بڑا لشکر، کیونکہ رات کے وقت آگ اور 10,000 لوگوں کی آگ، تو یہ دیکھیں نا کہ جنگی ٹیکنیک میں کیا ہے، لوگوں کو مروب کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بغیر لڑے ہی آدھی جنگ جو تھی جیت لی، کہ وہ لوگ مروب ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر، ہم سے تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر اگلے بہت ہی زبردست یہ واقعہ ہے سیرت النبی میں۔ اسٹرانگلی ریکمینڈ میں کروں گی آپ کو کہ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، لیکن چونکہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، اس لیے میں نے ریفر کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ التوبہ، یہ مسلمانوں کی سیاسی اصلاحات کو لے کر دنیا میں آئی تھی۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ علماء اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انفال کا اور سورۃ توبہ کا مضمون بہت ملتا ہے، یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، اور دوسرا اس کا بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول سے بھی ثابت نہیں، اس لیے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے مشرکوں سے وعدہ کیا تھا۔ کون سے مشرک؟ مشرکین مکہ۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کی زیر امارت حج کے دوران 10 ذی الحج یوم نحر کو میدان منا میں پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا گیا تھا، براءۃ من اللہ، اللہ اور اس کا رسول اب بری ہیں وہ لوگ جو مشرکین ہیں، اب وہ اس سال کے بعد حج کو نہیں آ سکتے۔ یہ اعلان برات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے تمہیں مہلت ہے۔ جو لوگ حرم کی حدود میں مشرک رہ گئے تھے ان کو پہلے تو جب فتح مکہ ہوا تو بہت سے لوگ تبھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو حرم کی حدود میں مسلم رہ گئے تھے ان کو پھر 4 منتھس یعنی کہ آن ورڈ آپ کہہ لیں کہ یہ ذی الحج سے آن ورڈ 3 منتھس مزید وہاں پر 9 ذی الحج کو ان کو کہا گیا کہ دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، اور اگر آپ نے مکہ میں رہنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر مسلمان ہونا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جو فاتحین اپنے اصلاحات نافذ کرتے ہیں ان سے بہت مختلف مسلمان فاتحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے لیے ان کو کچھ بھی ایگزائل ان کو کریں، ان کو بزور طاقت قتل کر دیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ان کو کہا کہ جان بچا کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ علاقہ اب ہمارا ہے، اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اذان کا لفظ یہ سنا ہے نا آپ نے، اذان جو ہوتی ہے نا اعلان ہوتی ہے، اذان من اللہ ورسولہ، کب؟ یوم حج اکبر کے دن، کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ تو اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ اس آیت کا جو ایک مزاج ہے نا وہ اعلان والا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہے نا وہ لاؤڈ اسپیکر لے کر وہ اعلان کرتے ہیں حاضرہ
بات، ایک ضروری اعلان سنیے. تو اس طرح سے انہوں نے اعلان کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے. اللہ کے نبی نے مأمور کیا ان کو کہ جا کر اعلان کر دیجئے کہ 4 مہینے کے تک اس علاقے کو تمام مشرکین خالی کر دیں، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہاں، اب استثناء کن کن کو ہے، کون کون رہ سکتے ہیں کہ جن کی 4 مہینے سے زیادہ کی مدت ہے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ مدت تک اس حرم میں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ نیٹ طریقے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے معاہدے آپ سے بریک نہیں کر رہے تو ان سے آپ نے اپنے معاہدے پورے کرنے ہیں. جب یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جو کہ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا تھا مکہ کے لوگوں کو گزر جائیں اور پھر بھی مشرکین نہ جائیں، پھر ان کو بزور طاقت وہاں سے نکالو، ان کو پکڑو، ان کو مار دو. تو یہ ایک جو آیت کریمہ ہے 5 سورۃ التوبہ کی، اس کو جو مس کوٹ کرتے ہیں لوگ، نہ اس کو کانٹیکس کا پتہ ہے سورۃ التوبہ اتری کب تھی، اور نہ یہ کہ یہ ایک جنگ کے بعد ایک اعلان کی صورت میں پہلے ان کو کہا گیا اس علاقے کو 4 مہینے کے اندر اندر خالی کر دو. اگر ابھی بھی وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں فاتحین تو پھر پکڑ لیتے ہیں ان کو اور پھر ان کا برا حشر کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 منتھس جب گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کو پکڑو، گھیرو اور ہر ایک گھات کی جگہ پر بیٹھو. لیکن اگر وہ توبہ کر کے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے اجرت کا آپ سے چاہ رہا ہے کہ ہمیں دی جائے، پروٹیکشن دی جائے، جسے آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ازائلم، کہ سیاسی پناہ کا طالب ہو تو اس کو سیاسی پناہ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا اہتمام کریں کیونکہ وہ آپ کی طرف چونکہ رجحان ہے نا اس کا، اور آپ سے وہ دب کے آپ سے وہ لے رہا ہے پناہ، تو پھر اس لیے اس کو تھوڑا سا اللہ کی باتیں سنائے جائیں. اگر وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتی اور مسلمان نہیں ہوتا تو پھر جہاں وہ کہتا ہے وہاں پہ اس کو بحفاظت پہنچا کے آئیں. اب اس آیت کریمہ کو کوئی کوٹ نہیں کرتا کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ پر جو کہ جہاد کے خلاف آیات لکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی کوٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشرکین کو مارو تو قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر وہ مشرک آپ کے پاس آ کر پولیٹیکل ازائلم لیتا ہے آپ اس کو پناہ دیں، اور اگر وہ آپ کے سے جانا چاہتا ہے تو اس کو اسکاٹ کریں اور اس کو اس کی جگہ پہ پہنچائیں. آگے سورۃ التوبہ آیت 7، مشرکین کا کیسے عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ ہاں، جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا ہو، اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں تو ان سے اپنا وعدہ پورا کرو کیونکہ یہ چیز تقوی کے قریب تر ہے. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا مزاج کہ وعدوں کو پورا کیا جائے گا، ٹریٹیز کو پورا کیا جائے گا، اور مہلت دی جائے گی، ان کو پراپر ٹائم دیا جائے گا کہ اپنے اس شہر کو، اپنی ان چیزوں کو، اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں، 4 منتھس کے اندر اندر یہ علاقہ خالی کر دیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر تم سے کیسے معاہدہ پورا کریں کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ ہی کسی قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں. تمہیں تو اپنے منہوں سے وہ خوش کرتے ہی ہیں لیکن دل میں وہ تمہارے خلاف کیا ہے، ان کے دل نہیں مانتے. اور اکثر ان کا دل نہیں مانتے، کہتے ہیں نا ہائے ہائے ٹھیک ہے پر میرا دل نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور اکثر فاسق ہیں. یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کی حالت بتائی گئی. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر خرید لیا، اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے وہ برا فیصلہ کرتے ہیں. مومن جب ان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر نہیں وہ لحاظ کرتے، نہ کسی قرابت داری کا، نہ کسی معاہدے کا، لیکن آج وہ مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن اب تم نے یہ نہیں کرنا. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو آپ کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ان کو دین میں جگہ دیں اور ان کے ساتھ مل کر چلیں، ان کو دین میں بھائی سمجھیں. اور اگر وہ اپنا وعدہ توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور دین میں تانے سے باز نہ آئیں، یعنی کہ زبان درازیاں کریں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس آزادی رائے کے نام پر آپ کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو دین اسلام کہتا ہے کہ اگر دین میں تانا زنی کریں تو پھر قاتلو ائمۃ الکفر، کافروں کے پیشواؤں سے لڑو. کیونکہ جو زبان درازیاں کرتے ہیں نا ان کے دماغ میں بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بندوں کو بھی اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا ضروری ہے جو لوگوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی اول فول بک رہے ہیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ نے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے والوں
کے کو خاص طور پر ڈیل کیا، یعنی کہ کعب بن اشرف یہودی کی مثال آپ کے سامنے، ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ تو یہ آپ نے یہ فرمایا گیا کہ جو دین میں طعنہ کرتے ہیں تو ان سے لڑو، ان کی تمہارے ساتھ کوئی جو ہے نا قسم نہیں ہے، یعنی کہ انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، اگر شرارتیں کرنا چاہتے ہیں زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو مارا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ قوم جس کو تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی کہ اب تم ان سے ڈرتے رہو گے تو اللہ زیادہ حق ہے رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ رواداری کی پالیسی پہ عمل اس وقت کرنا ہے، محبت کے ساتھ اس وقت کافروں کے ساتھ چلنا ہے، کب؟ جب آپ ان کے ملک پہ حکمران ہیں اور وہ کافر جو ہیں وہ آپ کے دینی شاعر کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، الٹی سیدھی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور دین میں طعن و تشنیع کریں تو کافروں کے پیشواؤں سے جنگ کرو، کیونکہ یہ اپنی قوم کے لیڈرز ہیں جو کہ اپنی قوم کو غلط سائڈ پہ لیڈ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں تم ان سے لڑو گے جنہوں نے، اس کے بعد ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا، ان کو اور تمہاری ان پر مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی کر دیا کہ ان لوگوں سے اگر تم لڑو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے دین میں طعنہ زنی کی ہے، جنہوں نے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ینصرکم علیہم، اور اللہ تمہاری ان پر مدد کرے گا اور مومنین کے قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے اندر کی جو ایک آگ تھی اس کو ٹھنڈا کرے گا، اور یذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ تمہارے دلوں کے غیظ و غضب کو لے جائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو ایک انسان کو پریزنٹ کیا ہے، ایک ان آئیڈیل کیریکٹر، وہ ایسا نہیں ہے جو ایموشن لیس ہو، جو کہ ایک روبوٹ ہو، جس کو کہ غصہ نہیں آتا، جس کو دکھ نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ اسلام والا قرآن والا بندہ نہیں ہے، قرآن والا بندہ روبوٹ نہیں ہوتا، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کو دکھ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر غیظ و غضب کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے غیظ کو دور کر دے گا، کیونکہ جب ایک وہ غیرت والے لوگ تھے، جب ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا تو ان کو غصہ نہیں آیا ہوگا صحابہ کو، جب ان کو ان کے بیت اللہ سے طواف کرنے کے لیے روکا گیا تو آپ نے حدیث کے صفحوں میں جا کے پڑھیے گا ان کو کتنا غیظ آیا تھا، اتنا غصہ آیا تھا۔ تو ان کے دلوں میں ایک چیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کو معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں غیظ کی کیفیت رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈا کیا، کہ ان کے دل کو، جب کسی پہ آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اور جب آپ اس ایک طرح سے انتقام لے لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی انجام کو دیکھ کر مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو تو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان لوگوں کو جانا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں سے بھی بات چل رہی ہے اور یہ بات ہم سے بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کر آزماتا ہے کہ آپ کتنی کچھ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نظر میں بہت معزز ہیں، ایک مجاہد اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومنوں کو دوست بناتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے مشرکین کبھی بھی بیت اللہ کو آباد کرنے کی اختیار یا کوالیفائی نہیں کرتے تھے، وہ کیونکہ اپنے اوپر کفر کے ساتھ گواہی دے رہے تھے، اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو ان منافقین سے چھٹکارا دلانا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں حبط ہو گئے ہیں، تو کفر اور شرک یہ وہ دو برائیاں ہیں جس کی بنیاد پر اگر آپ کے پاس یہ برائیاں ہیں تو آپ نے جتنے مرضی اچھے اعمال کیے ہیں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو جو شخص آباد کرنے کے لیے زیادہ اختیار یا زیادہ حق رکھتا ہے وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرے۔ تو یہ لوگ ہدایت والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جو اللہ آخرت کے دن پر، یہ یعنی کہ ایمان کے کمپوننٹس ہیں۔ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اللہ کا خوف، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے،
کوئی کہہ رہا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اگر میں کوئی اور نیکی نہ بھی کروں تو میرے لیے یہی نیکی کافی ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں نہیں میں تو مسجد حرام کی عمارت کے لیے پیسہ رکھوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو صرف کچھ ظاہری چیزوں کو نیکی سمجھ لیتا ہے، اس کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ نیکی بیسیکلی ایمان کا اور آخرت کے پر تقوی اور یقین کا نام ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا نام ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اللہ کے راستے میں کوشش کر سکتے ہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ برابر نہیں، یعنی کون برابر نہیں؟ جو صرف حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، مسجد کی عمارت کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ جو وسیع پیمانے پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیجئے اللہم اجعلنا برحمتک منہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے، ٹھیک ہے، تو اپنے مال بھی کمانے، اپنی جانیں بھی، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک آپ ان چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو آپ کو محبوب ہیں، آپ نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنی رضامندی کی خوشخبری سناتا ہے، اور ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کن کو خوشخبریاں ملی ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تو اللہ ان کو اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنتوں کی بشارت سناتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں سے کبھی بھی، اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سورۃ التوبہ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے یہاں پر ایک بڑی ہی ضروری بات ہمیں سمجھا دی کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہماری اولادیں، ہمارے جوڑے، ہماری خاوند بیویاں، ہماری اولادیں، اگر تو کافروں تمہیں، اگر مومنوں ان سے زیادہ محبت ہے اور وہ کافر ہیں، تو تم ظالم لوگ ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کو اس کا حق نہیں دیا۔ تمہارے اندر کی دوستیوں اور دشمنیوں کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے۔ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اب رشتے بنیں گے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور خونی رشتہ اگر کافر ہے تو اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں جائز۔ کیوں؟ کیونکہ دینی غیرت انسان کو وہ شخص پسند ہی نہیں آتا جو اس کے محبوب کے خلاف باتیں کرے، اس کو اس کا جائز حق نہ دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہاں کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو زندگی میں پرائورٹی سیٹ کیجئے۔ ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے مذموم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان محبتوں کو اور آخرت اور اللہ کی محبت کو ایک دو ترازو کے پلڑوں میں رکھو۔ اگر تو ان کی محبت بھاری ہو گئی ان چیزوں کی، اور اللہ کی محبت کم ہو گئی، تو تم انتظار کرو کہ کہیں اللہ اپنا حکم نہ لے آئے۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیے، خواہ آپ کسی ایک انسان کو کی زندگی ہی میں بھی کیوں نہ تبدیلی پیدا کر دیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں مزین ہیں، لیکن ان میں کھو کر اپنے اللہ کو نہیں بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے جگہوں پر مدد کی، اور ایک جگہ تو حنین کا دن بھی تھا جب تمہیں اپنی کثرت بڑی خوبصورت لگتی تھی اور تم سے وہ کثرت نے کوئی کفایت نہ کی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ وہ اللہ نے بہت سے جگہوں پر مسلمانوں کی مدد کی، اور ایک خاص طور پر یوم حنین، جس دن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، اور آپ کے اس لشکر کو چلتے وقت کچھ صحابہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہماری تعداد دشمنوں سے زیادہ ہے، کیونکہ دشمن صرف 4,000 تھے۔ لیکن جب وہ اس حنین کی وادی میں داخل ہوئے تو دشمن پوری جنگی تیاری سے بیٹھا تھا، ہر گھاٹی اور ہر چھپنے والی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے تیر چلائے، تو ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم ہی اکھڑ گئے۔
گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابن عباس کو کہا کہ آواز دو، اے کیکر والو، یعنی وہ جنہوں نے بیت رضوان میں کیکر کے درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر دوبارہ سے پلٹ کر حملہ کیا اور اللہ نے ان کو اس جنگ میں جتوا دیا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی اور ان پر ایسا لشکر اتارا جس کو وہ نہیں دیکھتے تھے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دیا، یہ ان کے لیے اللہ کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے مومنو انما المشرکون نجس، مشرکون تو اندرونی طور پر، ان کی روحانی طور پر وہ انتہائی پلید اور ناپاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا۔ تو وہ آج کے بعد اس مسجد حرام کے قریب بھی مت پھٹکیں، یعنی مسلمانوں کو اس چیز پر پابند کر دیا گیا کہ اب ان کی حکومت میں، ان کی ٹیریٹری میں، جہاں پر وہ بیت اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمارے بہت بڑے بزنس پارٹنرز تھے، تو اب ہمارا بزنس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بتا دیا کہ اللہ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت 29، ان لوگوں سے لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ یعنی کہ اہل کتاب میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اہل کتاب میں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دین اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کرتے، وہ جزیہ دے کر اسلامی اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو رہنے کی اجازت نہیں۔ کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ، اللہ کی اولادوں کا عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا پہلے کافروں جیسی باتیں نقل کر رہے ہیں، اللہ کی ان کا پھٹکار، وہ کہاں پھٹکے جاتے ہیں، وہ کہاں بہہ کے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس پر اللہ نے ان پر پھٹکار کی ہے۔ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنے حبر میں جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کرے، یعنی کہ عالم حبر خوبصورت بات کرے، اور رہبان جو اللہ کے خوف سے ترک دنیا کر کے لوگوں سے الگ ہو کر رہنے لگ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے علماء اور مشائخ کو، اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان کو اس چیز کی اجازت، ان کو اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ الہ واحد کی عبادت کریں جو پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے روشنی کو اپنے منہوں سے چراغ اپنے منہوں سے پھونک مار مار کر بجھا دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو اس بات پر ناپسندیدگی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا ہے جو کہ اللہ کا نور ہے، وہ کتاب ہے، وہ اس ہدایت پہ مبنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شریعت، یہ دین تو میں پوری کر کے رہوں گا۔ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکون اس بات پہ ناپسند ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایبلٹی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کی ڈیوٹی رکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے امت مسلمہ کے علماء کرام کے لیے بھی، کہ ان کو سونے اور چاندی کی طلب نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے مالوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پشتیں فتقوا داغ دی جائیں گی، جباہہم ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ، یہ وہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، تو آج
ذاب چکھو اس لیے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مال جس سے آپ جمع کرتے ہیں اور اس کو صدقہ نہیں کرتے، وہ ایک کالے گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور وہ اس کے ارد گرد گردن پر لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور ڈنگ مارے گا اور قیامت کے دن تک ڈنگ مارے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ الحمدللہ ہمارا ربع سے نصف تک پارہ مکمل ہوا۔ اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔